سبھی لوگ بااطمینان بیٹھ جائیں، والنٹیئرز کو چلنے کی جگہ آپ ہی دیں تاکہ آپ تک پانی پہنچایا جا سکے، اور پیچھے کے لوگوں کو بیٹھنے کی میں درخواست کرتی ہوں کہ جس حالات میں بھی آپ ہو سکے بیٹھ جائیں۔ موبائل اور کیمرے سے ریکارڈنگ کوئی نہیں کرے گا، آپ تک یہ ریکارڈنگ پہنچے گی، انشاءاللہ اس چیز کو سیو کیا جا رہا ہے، آپ تک انشاءاللہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچے گی۔ تو میں آپ سبھی سے اس بات کی معذرت چاہتی ہوں اور اس چیز کی درخواست کرتی ہوں کہ سب اپنے موبائل فون کو بند کر دیں اور جو تقرر پیش کر رہے ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن بہ و نتوکل علیہ۔ میری آواز آ رہی ہے یہاں تک؟ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں ابنائے ثاقب تنظیم اور اس کے بانی جناب عارف ثاقبی صاحب، ان کی تمام اساتذہ جو ان کے مکاتب میں کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مکاتب رن کر رہے ہیں، ان کی جو کوارڈینیشن ٹیمیں ہیں، والنٹیئرز ہیں، اور پورا جو ان کا ایک ٹرسٹ ہے، ان سب کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا مجمع انہوں نے یہاں جمع کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، میں چاہوں گی کہ ذرا آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، کیونکہ جو مقصد ہے یہاں آنے کا ہمارا اور آپ کا وہ پورا ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں بول رہے ہیں لوگ۔ والنٹیئر سے درخواست ہے کہ اگر بیٹھنے میں کوئی پرابلم ہے تو ادھر لے آئیں، ادھر لے آئیں، خاموش کروائیے۔ دیکھیے، ہم آج جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں وہ ایک بہت خاص مقصد ہے، کیونکہ ہماری جو امت مسلمہ ہے وہ اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے وہ ایک بہت ہی اسپیشل قسم کا دور ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ چیلنجز ہمیشہ آئے، ہر نسل کو اپنے حساب سے ان چیلنجز کو میٹ کرنا پڑا، اور انہیں جدوجہد اور محنت کر کے اپنا مقام بنانا پڑا دنیا میں۔ آج بھی وہ دور ہے اور امت مسلمہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ اسلام کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہے کہ اسلام کی جو گائیڈنس ہے وہی ہمیشہ ہمارے کام آئے گی، چاہے وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ ہو یا اب کا زمانہ ہو۔ میں اپنی تقریر میں بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خاص بنا کے بھیجا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام قوموں میں سب سے بہترین امت اگر کوئی اللہ نے قرار دی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک ہی پیغام لے کے آ رہا ہے توحید کا، جس میں تمام انبیاء علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مسلسل اعلان کرتے آئے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کہ وہ آخری نبی آئیں گے اور آخری پیغام لائیں گے، اور اس آخری پیغام پہ آپ سب کو چلنا ہے۔ تو اس پیغام کے آپ امین ہیں، اس میں عورت ہو یا مرد ہو کوئی تخصیص نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اجر کے کاموں میں جتنا حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی حصہ عورتوں کا ہے، گناہ کے کاموں میں جتنا حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی۔ یہ پہلا اور واحد دین ہے کہ جس نے خواتین کو بے انتہا اہمیت دی، اور ہمارا جو فقہ ہے، اسلامک جورسپروڈنس ہے، اسلامک قانون ہے، وہ پورا عورتوں کے حقوق سے بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ کے دیکھیے، اور آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، تب تک آپ کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگیں گی روز آخرت، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان کے احکام پہ چلنا پڑے گا، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، تب آپ شفاعت کی ان سے درخواست کر سکیں گے۔ میں سب سے پہلے علم کی فضیلت پر آپ سے بات کروں گی۔ ہمارے 4 بہت بڑے بڑے ایجنڈے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، تو اگر علم میں کمی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جہالت جڑی ہوئی ہے۔ اگر جہالت ہوگی تو علم کی ضرورت ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ غریب بھی ہیں، آپ کے اخلاق بھی خراب ہیں، آپ کے کردار بھی خراب ہیں، آپ کا پورا معاشرہ برباد ہے۔ آج جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں ان میں سب سے اولین جو ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو، وہ ہے علم کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر عورت پر۔ جب مسلمین کا لفظ آتا ہے تو مسلمین میں دونوں آ جاتے ہیں، مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں، دونوں پر فرض ہے۔ فرض کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ روزے رکھتے ہیں، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے وہ فرائض ہیں ایسے علم بھی فرض ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے، اولین وحی ہے، وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے تجھے خون کے ایک لوتھڑے سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی ایک وحی اپنی نازل کی وہ اس پر کی ہے۔ علم حاصل کرنے پر اللہ نے بے شمار خوشخبریاں دی ہیں۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کو بہت خوشخبریاں دی ہیں، جیسے ہم اگر کوئی ایکسکیوز نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے علم حاصل کریں؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی، اس کی توجیہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اب سے 70 سال پہلے کی عورتیں اگر وہ یہ بات کہتی تو ہمیں بات سمجھ میں آتی۔ آج تو پیسے کی محتاج ہے، آج تو بہہ رہا ہے پیسہ، آپ اسے اٹھاتے نہیں، آپ اپنا حصے کا لیتے نہیں، تو وہ آپ کا قصور ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری دادی جو تھی وہ ایک عالم کی بیوی تھی، لیکن ایک وزیر کی بیٹی تھی اور ایک حکیم کی بیٹی تھی۔ میں نے اپنے بچپن میں انہیں دیکھا کہ ان کے ہاں روزانہ شام کو 5 بجے سے لے کے اور مغرب تک ساری شہر کی عورتیں آیا کرتی تھی، اور وہ آ کے ان سے دین کی باتیں سیکھا کرتی تھی۔ آج آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ مت انتظار کریں کہ کوئی آئے گا اور آ کے آپ کے لیے پیسے لائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، آپ کو خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ کشن گنج میں ایک صاحب نے ایک یونیورسٹی بنائی۔ کشن گنج کی بہت عورتیں ہوں گی، یہاں پہ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ بہار کی کتنی عورتیں ہیں؟ ماشاءاللہ بہت عورتیں ہیں۔ کشن گنج میں ایک یونیورسٹی بنائی اور وہ عوام کے پیسے پہ بنی۔ انہوں نے صرف 1200 روپے مانگے اور صرف 2 سال کے اندر 4 بلڈنگیں کھڑی کی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا کام یہاں پر ہو آپ کے گوونڈی میں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس میں حصے دار اور شرکت دار بننا چاہتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے دیکھیں ایک چنا کوئی بھاڑ نہیں جوگتا ہے۔ میں ہوں یا یہاں بیٹھی جتنی بھی خواتین ہیں، اگر آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ دولت مند ہیں، تب بھی وہ ایک مالا بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ آپ کے ہاں انٹرنیٹ ہے، آپ کے ہاں ٹی وی ہے، آپ کے ہاں فریج ہے، فیسلٹیز ہیں، لیکن پرائیورٹی نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن پر خرچ کریں۔ اس وقت ہندوستان میں جو مسلمانوں کی بربادی کا حال ہے،
کہ وہ آدیواسی قوم کے بعد چلی گئی ہیں غربت میں اور جہالت میں ان کا پچھڑاپن جو ہے وہ تمام قوموں سے آگے نکل چکا ہے. وہ قوم جس کو اللہ نے علم حاصل کرنے پہ فرضیت دی تھی وہ آج اس درجے پر پہنچ گئی ہے. تو آپ کا کام ہے کہ آپ گھروں سے اپنے، میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر ہر مہینے 100 روپے تو نکال سکتے ہیں، 100 روپے تو نکال سکتے ہیں، اس کو جمع کریں گے ہم سب مل کے، میں بھی کروں گی. آپ اگر 100 دیں گی تو میں 1000 دوں گی. لیکن ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے. یہاں پر کالج بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، یہاں پر ہمیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے. اسی طرح ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے روزگار کا. روزگار کی کمی جو ہے، معاشی کمی جو ہے، اس کا اثر ہماری تعلیم پہ بھی پڑتا ہے اور اس کا اثر ہماری شخصیت پہ بھی پڑتا ہے، ہمارے اخلاق پہ پڑتا ہے، ہمارے کردار پہ پڑتا ہے. آج بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ غربت کی سطح یہ ہے، لیکن کیوں ہے؟ میں کام کر رہی ہوں 30,000 عورتوں کے ساتھ ہندوستان بھر میں، ان کا معاشی اپلفمنٹ کر رہی ہوں. وہ خود چیزیں بنا رہی ہیں اور بیچ رہی ہیں اور اس کا جو ہے اس کے لیے جو چینل کھل رہے ہیں، اللہ نے ایسے چینل کھولے ہیں بزنس کے کہ یہاں سے لے کے اور کہاں کہاں تک دوسرے کنٹریز میں بھی جا رہا ہے. ان عورتوں کے پاس صرف موبائل ہے، اس سے بزنس کر رہی ہیں. ہم آپ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی تربیت کے سینٹر کھولیں گے. ہم آپ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ٹریننگ کے پروگرام کریں گے کہ کس طرح ان سب چیزوں کو کام کیا جائے، کیسے آپ کو مارکیٹنگ کی ٹریننگ دیں، کیسے آپ کی چیزیں بنیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز جو ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ بھی ایک اسلامی چیز ہے جس کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کو ہم الگ کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں. لوگوں نے دین کو اور دنیا کو الگ الگ کر دیا، یہ غلط ہے. دین نے ہمیں ساری گائیڈنس دی ہے. مثال کے طور پر غزوہ بدر کے بعد تمام تر دنیاوی تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اور ساز و سامان جو جنگی ہوتی ہیں ٹیکنکس، اس کو استعمال کرنے کے بعد بھی نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک سجدے میں دعائیں کرتے تھے، گریہ ازاری کرتے تھے، روتے تھے اپنی امت کے لیے. لیکن اس حقیقت کی دلیل یہ ہے کہ دعا کے نام پر دنیاوی تدابیر، دنیاوی جو طریقے ہیں ان کی اور حکیمانہ ایک تدبیر جو ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اسٹریٹجی بلڈ کرے، طریقے سمجھے کہ آج کے دور کے بزنس کے طریقے کیا ہیں، پیسہ کمانے کے طریقے کیا ہیں، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لانے کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ جس وقت آپ اپنا اسٹینڈرڈ اوپر لاتے ہیں اس وقت آپ کے دعوتی کام کو بھی اہمیت ہوتی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ جب خود دبے بچے ہوں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ قدرتی طور پہ سوال آئے گا کہ آپ اپنا تو بھلا نہیں کر سکے، میرا کیا بھلا کریں گے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس لیے میں نے جو بتایا کہ غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنیک سکھائیں، دعاؤں کے ساتھ ٹیکنیک سکھائیں. یہ اللہ کی بات ہے کہ جس وقت آپ محنت کر کے دعائیں کرتے ہیں تب وہ اللہ ہی ہے جو پتھر میں سے کیڑے کو نکال دیتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو سمندر کے اندر جو کورلز ہوتے ہیں، اتنا کورل، اس کے اندر ہزاروں سوراخ ہیں، ہر سوراخ کے اندر ایک جاندار بیٹھا ہوا ہے اور اس سمندر کی تہ میں اس کو رزق پہنچا رہا ہے. آپ کو نہیں پہنچائیں گے کہ اللہ تعالیٰ؟ آپ کو بھی پہنچائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور اٹھیں اور کمٹمنٹ کریں. یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر انسان کو اللہ نے خاص خوبی دی ہے، جو آپ میں ہے وہ مجھ میں نہیں، جو ان میں ہے وہ کسی میں نہیں. کسی کو لکھنے کی صلاحیت ہے، کسی کو بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کو کام میں جدوجہد کرنے کی صلاحیت ہے. کوئی جہاز اڑا سکتی ہے، کوئی لیڈر بن سکتی ہے، کوئی عالمہ مفسرہ بن سکتی ہے، محدثہ بن سکتی ہے. ہر انسان اپنا اپنا کام کرے، جو اس کا ذوق ہے وہ اپنائے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو ملٹی ڈائمنشنل ایشوز ہیں اور اتنے سارے پرابلمز ہیں وہ سب کے سب حل ہوں گے. نہ صرف کالج بنا کے مسئلہ حل ہوگا، نہ صرف اسکول بنا کے حل ہوگا.
اسی طرح بڑے اسکیل پر اگر دیکھا جائے تو جب مکے کی جو زندگی تھی، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ دین کے دائرے سے، دین کو پڑھنے کے بعد آپ کو انسپریشن ملے گا، گائیڈنس ملے گی کہ ہم کو آج کی زندگی کے جو چیلنجز ہیں ان کو میٹ کیسے کرنا ہے، وہ بھی دین سے گائیڈنس ملے گی۔ یہ غور سے سنیے، آپ میری باتیں مت کریے، غور سے سنیے، کیونکہ ہم لوگ مصروف بھی ہیں اور بہت محنت سے میں پوائنٹ اپنے لکھ کے لائی ہوں، ٹو دا پوائنٹ بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے اسپیکر ہیں، غور سے سنیے۔ ہجرت کے بعد، کیونکہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب بچیاں جو ہیں وہ دوسری جگہ پر شادیاں کر رہی ہیں کہ صاحب اسلام یہ ہے، اسلام پڑھا کس نے؟ کس کو معلوم ہے اسلام کیا ہے؟ ہجرت کے بعد جب ہجرت سے پہلے جو ہے مکے کی جو زندگی تھی، اس کے اندر ایک ماحول تھا کہ اس میں جتنے بھی یہود تھے وہ ساہوکار تھے، وہ مہاجن تھے، وہ لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں کھیت ہوتے تھے، ان کی جو کھیتیاں ہوتی تھی، ان کا جو فصل ہوتی تھی، اس کو وہ خریدا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو مسلمان تھے جب یہ مکے میں تھے تو یہ تاجر تھے، جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اچانک غریب ہو گئے۔ ایسا ہی حال تھا جیسا آج ہوا ہے آپ کا، اتنے ہی غریب ہو گئے، اس سے بھی زیادہ غریب تھے۔ لیکن اس وقت یہ طے کرنے کی بات تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ سارے لوگ پریشان ہیں، اور جب فصل کٹتی تھی تو اس وقت وہ جو ساہوکار تھے، مہاجن تھے، وہ ریٹ بڑھا دیا کرتے تھے فصل کے، تو ادھر بھی مار، کیونکہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے ان سے قرض لیتے تھے جو سود پہ دیا جاتا تھا، ادھر بن گئے، اور ادھر وہ جو کیا کہتے ہیں فصل کے ریٹ بڑھا دیے وہ ہو گئے، اور جب مارکیٹ میں آتا تھا تو اس کے ریٹ اتنے بڑھ جاتے تھے کہ ان کے لیے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے ایک ایسا حل نکالا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے سننا، کہ اس لیے کہ آپ بھی ایسے کام کر سکتے ہیں۔ آپ فصل نہیں اگ رہی ہے، لیکن آج کی جو بزنس کی اسٹریٹجیز ہیں اس میں آپ ان چیزوں کو عمل میں لا سکتے ہیں، کیونکہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو کہا کہ اپنی جو تمہاری کٹائی ہے، جو فصلوں کی کٹائی ہے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم اس کا حل انہوں نے پیش کیا کہ معیشت کی بنیاد مواخات ہے۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارگی، آپس میں اتحاد کرنا۔ آج میں آپ سے یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ اگر خواتین یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے مسلکی اور جماعتی مسائل میں نہیں الجھنا ہے، وعدہ ہے، مسلکی جماعتی مسائل میں نہیں الجھنا ہے، ہمیں صرف اپنے اپلفمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم لوگوں کی تعداد اتنی بڑی ہے، ہم 25 کروڑ ہیں ہندوستان میں، یہاں بھی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس ایک گوونڈی کے اندر آپ پتہ نہیں کتنے اسکول بنا سکتی ہیں، کتنے کالج بنا سکتی ہیں، کتنے مدرسے بنا سکتی ہیں، ہمت سے کھڑی ہوں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ نمبر 1 تھا مواخات کا رشتہ، بھائی چارگی کا رشتہ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیسے جڑ جاؤ؟ ایک شخص کے پاس اگر ایک مکان ہے تو دوسرا مکان اس نے شیئرنگ میں کر لیا، کہ تم میرے پارٹنر ہو، میں تمہارے ساتھ شیئر کروں گا اور اس بزنس کو دونوں مل کے آگے بڑھائیں گے۔ ایک مارکیٹ میں جائے گا، ایک مینوفیکچرنگ کرے گا۔ یہ آپ بھی کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ ایک مینوفیکچرنگ کر سکتی ہے، ایک مارکیٹنگ کر سکتی ہے، جینٹس بھی ہمارا سہارا دے سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے زراعت اور تجارت کو یکساں اہمیت دینا۔ زراعت جو ہے یعنی فصل اگانی جو ہے اس کا، اور تجارت یعنی ایک آدمی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور ایک تجارت کر رہا ہے، اس کو وہ دونوں انہی کے ذمے کر دی۔ یہ کہا کہ کسی کے مجبور نہیں ہو، کسی کے مجبور نہیں ہو، نہ ساہوکاروں کے نہ مہاجن کے، اب دست خود دہانے خود، اپنا کام خود کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تیسری بات، اس زمانے میں عرب دنیا کے اندر زراعت کا پیشہ کو بہت نیچا دکھایا جاتا تھا، بہت نیچا دکھایا جاتا تھا، جیسے آج بھی بہت سارے پیشے ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کام تو ہے، یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا. یہ جو ذات برادری کا چکر ہے اس میں بھی بٹ گئے ہم لوگ, مسلک میں بھی بٹ گئے ہم لوگ, جماعتوں میں بھی بٹ گئے. یہ عورتوں کا کام نہیں ہے, لڑنے دو انہیں جو لڑ رہے ہیں. آپ کا کام نہیں ہے ان معاملوں میں پڑھنا. آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم دیکھنی ہے, روزگار دیکھنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا کہ آپ کی جو پرسنالٹی, آپ کی جو شخصیت ہے اس کے حقوق کتنے مل رہے ہیں. اس کے اوپر صرف ذمہ داریاں نہیں ہیں بلکہ اس کو دنیا دے بھی رہی ہے, اور نہیں دے رہی ہے تو آپ کو چھین کے لینا. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز جو بتائی کہ محنت کو باعث افتخار بنایا, یعنی محنت کرنا جو ہے وہ عزت کی بات ہے. کوئی کام عیب نہیں ہے دنیا میں. چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی کام عیب نہیں. یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ پڑھ لکھ لیں گی تو ہی. ابھی آپ اپنے بچوں پہ محنت کریں گی جو ذرا ایجڈ عورتیں ہیں, لیکن جو نوجوان ہیں ان کو تعلیم میں آگے لائیے, لیکن جو نہیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بس میں کر رہی ہوں. تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے معاملات کو ایک کہنا چاہیے کہ ایک سوئی کے اندر پرو دیا, اسی طرح اگر ہماری تعلیم درست ہو گئی, ہماری معیشت درست ہو گئی, تو انشاءاللہ یہ جو ارتداد کے میٹر ہیں, جو بچیاں ہماری جا رہی ہیں, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے کہ اپنی 60 سالہ زندگی کے اندر دن اور رات اس طرح محنت کی ہے کہ بھوکے اور پیاسے رہے, اور ان کے صحابہ اکرام بھوکے پیاسے رہے, تاکہ دین کا پیغام بالکل خالص پہنچے لوگوں تک. لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ نبی جو ہیں یہ عہدے اور منصب کے لیے آئے تھے یا بادشاہت کے لیے آئے تھے. انہوں نے خالص پیغام پہنچانے کی کوشش کی. ان کی امت کی اگر بیٹیاں دوسری قوموں میں جا رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, بلکہ ڈوب مرنے کی بات ہے. آج میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آج سے ہم یہ طے کریں گے کہ ہم اپنی بچیوں کو بہت پولائٹلی, بہت نرمی کے ساتھ, بہت اچھے انداز میں ان کے رائٹس دے کے, ڈانٹ ڈپٹ مت کریے. یہ جو ہوتا ہے کہ صاحب یہ کرو وہ نہ کرو, یہ کرو وہ نہ کرو, اس طرح نہیں ہوتا. دین اس طرح نہیں. دین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. ہم الٹا کرتے ہیں کہ چونکہ ہمیں کم علم ہے اس لیے ہم الٹی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے زیادہ ڈراتے ہیں. غضب سے مت ڈرائیے, اللہ کی رحمتوں کا, انعامات کا زیادہ ذکر کریے, اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. تیسری ایک بات اور آپ سے کہوں گی آخر میں کہ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں عزت اور احترام کریے. یہ بھی قرآن کی آیت